آپ کے بچے عید والے دن بھی اسکول چلے جائیں کہ کیا کرنا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، ہم کس کے لیے تیار ہوں، کس نے آنا، کیا پکانا، ورکنگ ڈے ہے. کہاں پہنچیں گے پھر وہ؟ کیا سیکھیں گے پھر وہ؟ جو یہ تہوار ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو دیے ہیں. ہم کسی ایک سے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ہر شخص، ہر بچے سے مخاطب ہیں، چاہے اس کا دین، دھرم، کاسٹ، کریڈ، کالر کچھ بھی ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، اس کو اپنی رنگ و نسل کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو کاسٹ کریڈ کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بہت پیور ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ تمام جنت میں رکھے جائیں گے. کیوں رکھے جائیں گے؟ کیونکہ ان میں وہ چالاکیاں، وہ زہر، وہ پوائزن، وہ عیاری جو زمانے میں دکھائی دیتی ہے یا جو ہم بڑے اپنے اندر رکھتے ہیں، ابھی ان میں سرایت نہیں کی ہوتی. بڑے ہوتے ہوتے انسان بگڑتا چلا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ تباہ شدہ وہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب اس میں پاور ہو، جب اس میں طاقت ہو. یہ جو ابیوز ہے ہمارے ہاں، یہ جو ساری زندگی ایک فساد رہا کہ مرد کو اپر ہینڈ کیوں دیا جاتا ہے، آدمی کو کیوں پرائیورٹی دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ ایک بہت ہی کرس ہے اس معاملے میں کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو بدقسمتی ہو گئی، اور بیٹا پیدا ہو گیا تو بس بہو کا سر اونچا ہو گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور نہیں بتایا کسی نے جینڈر کا کہ پریگننسی میں کہ بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو ہم نے سرپرائز رکھا ہے، یا ابھی ہم نے پتہ نہیں کیا، یا دکھائی نہیں دیا، یا یہ سب باتیں فضول ہیں. آج کل تو بلڈ ٹیسٹ سے 10 ویکس پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے بچے کا جینڈر کیا ہے. آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیں، اگر جو سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں پوچھتے. تو یہ زمانہ، یہ دنیا بہت آگے بڑھ چکی. اللہ تعالیٰ جو بھی دے اس کی اپنی جگہ ہے، وہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے. ہم سوچتے رہے ایک دن بیٹھے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے مرد کو یہ مقام دے دیا، اور کون سی ایسی کمزوری ہے جو عورت کو کمزور کر گئی کہ اس کو ہر وقت یہ کہنا پڑے کہ وہ برابر ہے، وہ برابر ہے. وہ بلا شبہ برابر ہے، ہم مانتے ہیں. کس طرح برابر ہے؟ وہ برابر اس طرح ہے کہ اگر وہ گناہ کرتی ہے اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو دونوں کی سزا ایک ہے، دونوں کی جزا ایک ہے. اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ججمنٹ کے حساب سے، اچھائی کے حساب سے، برائی کے حساب سے جو اس کا ریوارڈ ہے اس میں اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے اور برابری دیتا ہے. دونوں کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. دو پاورز دنیا میں ایک جیسی سروائیو نہیں کر سکتی کہیں بھی. جو نظام الہی ہے، جو اس دنیا کا سیٹ اپ ہے، وہ اس طریقے پہ کیا نہیں گیا ہوا کہ اس دنیا میں دو برابر کی طاقتیں ایگزسٹ کریں. کہاں سے شروع کریں گے آپ سورج دیکھیں، آپ سیارے دیکھیں، آپ چاند دیکھیں، آپ ہیڈ آف دا فیملی دیکھیں، آپ خانہ کعبہ دیکھیں. ہر چیز ایک وحدانیت پہ چلتی ہے، اکیلی ہے. اگر دو ہوں تو کلیش ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور آدمی کو الگ الگ ذمہ داریاں دے کر پیدا کیا ہے، اور وہ برابر نہیں ہیں. وہ اسٹرینتھ میں برابر نہیں ہے. جو سب سے پہلے آدمی کو سپیریئر کر دیتی ہے وہ اس کی طاقت ہے. جو آنسر ہمیں ملا، جو اس سوچ پر ہمارا ذہن ایک جواب پر پہنچا ہے، وہ صرف ایک ہے کہ اگر آدمی کو آج پرائیورٹی حاصل ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے زیادہ عمومی طور پر اسٹرینتھ بخشی ہے. اور یہ وہ نہ بھولے کہ وہ اسٹرینتھ ایک لمیٹیشنز کے ساتھ آتی ہے. جب وہ آدمی اپنی حدوں کو کراس کرے گا اور اپنی طاقت کا ایک ناجائز استعمال کرے گا، اس پر اس کو پوچھ ہے. تو یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، دنیا داری کی باتیں کرتی ہو، یہ اتنا مہنگا لیا، وہ اتنا مہنگا لیا، یہ کیا وہ کیا، دنیا داری ہے. تو اس دنیا داری کی لکیر تو ہر کسی کی زندگی میں لگی ہوئی ہے. جب آپ ایک انسان ہیں تو آپ کے ساتھ یہ تمام دنیا داریاں جو ہیں وہ آپ کی جیب کے حساب سے، آپ کی استطاعت کے حساب سے، آپ کی انکم کے حساب سے، آپ کے فائنینشیل سٹیٹس کے حساب سے آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے.
آپ اس دائرے میں، اس سرکل میں جو آپ کی زندگی کا ہے، کس حد تک خرچتے ہیں، کہاں پر آپ ایک لکیر کھینچتے ہیں. اور آج کل کی دنیا میں سمجھدار وہ ہے جو اپنی چادر سے زیادہ اپنے پاؤں نہ پھیلائے. ہماری زندگی گزر گئی اور ہمارے پاس جو کریڈٹ کارڈز ہیں، ہم اس پہ جتنا چاہیں خرچ سکتے ہیں، جتنا چاہیں، جو چاہے لے سکتے ہیں کھڑے کھڑے. لیکن ہم نے ان کا سیٹ اپ ایسا کیا ہوا ہے کہ منتھلی وہ پے ہوتے ہیں، اور آج تک پوری زندگی میں جو ہم نے گزاری ہے، کبھی بھی ایک پائی ان کے اوپر سود نہیں دیا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر یہ پابندیاں ڈالنی ہیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہے آپ نے وہ خرچنا ہے. یہ ہوتی ہے چادر. ہم نے کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز لے بائے پہ نہیں لی. اور یہ جو عیش و آرام آپ کو آج ہمارے آس پاس دکھائی دیتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہماری زندگی میں نہیں تھے. ہاں، ہم ایک بہت ویل آف گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن جس وقت ہم بیاہ کے گئے، ہماری شادی ہوئی، تو ہمارے میاں صاحب کے پاس کوئی سیونگز نہیں تھی بالکل بھی. وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کیا کرتے تھے. ہمارے میاں صاحب کو جب شادی ہوئی تو ہم کیپٹل آئے ہوئے تھے. ہمارا جو گھر تھا کیپٹل سے کوئی 6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا. تو وہاں پر ان کے کوئی دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو تمہاری 1 مہینے کی چھٹی ہے. تو یہاں پر اور پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، انڈین کمیونٹی بھی ہے، اور ظاہر ہے بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے، شادی جہاں پر ہوئی تھی ہماری. تو تم لوگ 1 مہینے کی چھٹیاں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں رہ کے گزار لو، تو گھومو پھرو، سیر کرو، کھاؤ پیو، اچھا وقت گزارو، چھٹیاں ختم ہونے لگیں گی تو چلے جانا. تو وہ اپنا سارا جو خاص سامان تھا وہ ایک کمرے میں بند کر کے اس کو لاک کر گئے، اور باقی سارا گھر جو تھا وہ ہم کو دے گئے. ہم وہاں گئے، رہنے لگے. تو اگلے دن ہمارے پاس بریڈ کے پیسے نہیں تھے، کیونکہ وہاں پر جو ولیمہ وغیرہ ہوا اس کے سارا ہمارے ہسبینڈ نے پے کیا، جو بھی تھوڑے بہت بچائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. اور ہم لوگ جو تھے وہ وہاں پر 1 مہینہ چھٹی نہیں گزار سکے، اس لیے کہ ہم کماتے تو کھاتے. تو 2-3 دن تو ہوٹل بک تھا. جب ہماری شادی ہوئی پھر ہم اس گھر میں آ گئے جو ان کے دوست کا تھا. اس زمانے میں تو اس طرح بینکس نہیں تھے، ATM نہیں تھا، کریڈٹ کارڈز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. ساتھ والے جو تھے اس گھر کے، ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہندوستانی تھے، افریقہ کی بات کر رہے ہیں ہم، ویسٹ افریقہ کی. تو انہوں نے کریلے لگا رکھے تھے اور تورئی لگا رکھی تھی. تو اس کی بیلیں جو تھیں وہ چڑھ کے ان کے دوست کے گھر کی طرف آئی ہوئی تھیں. تو ہم جا کے وہ 1-2 دن تو توڑ لائے جو باہر لگا ہوا تھا، اور لا کے ہم نے پکا لیا اور کھا لیا. 2-4 دن تو ہم نے وہ ہمسایوں کی سبزی توڑ کے گزار لیے. لیکن اس کے بعد کیا کرتے، پھر ہم نے وہ سب چھٹیاں جو تھیں وہ ایک طرف ڈالیں، اور فوری طور پر ہم واپس اپنے شہر چلے گئے، کیونکہ وہاں جا کر پھر جب کمائی ہوتی، جاب پر آتے تو انکم ملتی. ان چھٹیوں کو ہم نے کیا کرنا تھا. تو یوں ہماری زندگی کا آغاز جو ہے وہ ہوا. لیکن اس سب چیز سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم نے محسوس کی اپنی زندگی کے سٹارٹ میں ہی وہ بے بسی کہ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، بریڈ کے بھی، اور آپ کو وینٹی کیس میں سے کہیں سے بھولا بھٹکا ایک سکہ مل جائے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ چلو آج کی ڈبل روٹی ہی آ گئی. تو وہ چند دن ایسے تھے جو ہم نے شادی کے بعد جب گزارے. بہت ینگ تھے ہم، 18-19 سال کے تھے، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، نہ کبھی گھر چلایا تھا، نہ کبھی پکایا پکویا تھا اس طرح. اور مشکل لگی ہمیں میرڈ لائف، بہت مشکل لگی ہے. ہمیں احساس ہوا کہ پیسہ جو ہے وہ انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اور خدا کے بعد دوسری طاقت ہے دنیا کی سب سے بڑی. تو ہم نے ایک ایسی میرڈ لائف سے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے. اور وہ زمانہ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کسی کو کال کر سکیں یا اپنے پیرنٹس کو کہہ سکیں کہ کوئی ضرورت ہے یا پیسے نہیں ہے یا امی کچھ بھیج دیں. تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ پوسٹ آفس پہ جا کے ایک ٹائم وہ ہمیں دیتے تھے، 3 منٹ کی بک کال ہوتی تھی پاکستان کی. اور وہ بھی کال ایسی ملتی تھی کہ ہیلو میں ہی گزر جاتی تھی. صرف یہ تھا کہ پتہ لگ جاتا تھا کہ آگے سے امی بول رہی ہیں یا ابا نے سلام کیا ہے، بس اتنا ہی سنائی دیتا تھا. وہ بھی ٹوٹی پھوٹی لائنیں ہوا کرتی تھیں جو تھوڑی بہت سنائی دے جاتی تھیں. تو اس میں تو آپ کچھ کہہ سن سکتے ہی نہیں تھے، اور ایسا سلسلہ ہی نہیں تھا کہ کچھ بھیجا یا دیا لیا جا سکتا. تو آج ہم ابھی پیچھے بات کرنے لگے تھے کہ بچیوں کو بتانے لگے تھے کہ
وہ لوگ اتنی وری نہ کیا کریں، اتنا پریشان نہ ہوا کریں کہ وزن بڑھ گیا، کم کریں، عمر ہو گئی، اچھا ایسی دکھتی ہوں، یہ اسکن ایسی ہونی چاہیے، بال ایسے ہونے چاہیے، اس چیز پہ فوکس کریں، اس پہ فوکس کریں۔ تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں اس چیز کی اویئرنیس ہے، تمہیں اس کا پتہ ہے کہ تم پیاری ہو، تمہیں اس کا پتہ ہے کہ یہ جوانی کے دن ہے، تمہیں اس کا پتہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو بہت قیمتی ہے تمہارے پاس، اور تم خوبصورت دکھنے والی بچیاں ہو۔ ہم جب پل بڑھ رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، تو ہمیں یہ باتیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم پیارے بھی ہیں۔ اب ہم پرانی تصاویر کبھی دیکھتے ہیں، آج جب ہم سمجھدار ہیں، سمجھو تھوڑے بہت، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن بہرحال ہمیں اب پتہ ہے کہ ہم کیسے دکھتے تھے۔ ہمیں اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا، اور ہم نے محسوس کیا کہ ہم اس چیز پر مس آؤٹ کر گئے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیسے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس عمر کی، اس وقت کی، اس سکون کی نیند کی ہمیں قدر ہو۔ ہمیں بتایا جاتا کہ وہ وقت کتنا قیمتی تھا، ہمیں بتایا جاتا کہ یہ دن دوبارہ نہیں آنے، ہمیں بتایا جاتا کہ یہ لائن جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں کہ بچیاں نکل جائیں تو دوبارہ واپس ان کی جگہ نہیں ہوا کرتی، پیچھے والے پل بھر میں آگے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہیں ہے جب آپ لائن میں دوبارہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر اپنے پیا کے گھر نہیں سدھاریں گے تو آپ کے پیرنٹس آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ آخر انہوں نے آپ کو چھوڑ کر جانا ہے، آخر وہ آپ کے ساتھ چلتے چلتے بوڑھے ہوئے ہیں، کمزور ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ دن دیکھنا ہے۔ دین کہتا ہے ہر شخص موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر شخص نے جانا ہے، ہر چیز کو زوال ہے۔ جب انہوں نے آپ کو پال دیا، اپنی اسٹرینتھ آپ میں ڈال دی، آپ بڑے ہو گئے، تو آپ کو چاہیے کہ موو آن، آپ کو چاہیے کہ آپ وہ اسٹرینتھ، وہ جان، وہ زندگی، وہ ایفرٹ، وہ محنت، وہ ڈیووشن جو آپ کے پیرنٹس نے اپنی آپ میں ڈال دی اور خرچ ہو گئے۔ ہماری نانی جان کہا کرتی تھیں کہ ماں باپ کھاد بن جایا کرتے ہیں۔ ہمیں اب آ کر زندگی میں بلا شبہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ماں باپ جو ہیں وہ کھاد بن جاتے ہیں اور بچوں کی جڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کی جو کمزوریاں ہیں، اگر آپ آج اپنے گھر میں سکھی نہیں ہیں، پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، خوشیاں کہیں اور سے تلاش کرتے ہیں، دوستیوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ دکھی ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، ہم تو ایسے تھے، ہم نے یہ دیا تھا، اس نے یہ دیا تھا، یہ لیا تھا، 100 باتیں آپ کو اگر زمانے کی بری لگتی ہیں، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے والدین نے جس چیز میں اپنی زندگی لگائی، ایفرٹ لگایا، آپ میں ڈالا، آپ نے اس کو ضائع کر دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو لے کر آگے چلتے اور ایک اسٹرانگ انسان کی طرح اپنے ماں باپ سے لی ہوئی چیزیں جو تھیں، جو دیتے دیتے آپ کو وہ خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹی بن گئے، زوال پذیر ہو گئے، کمزور ہوتے چلے گئے، ان کی فکریں ہی ان کی جان لے لیتی ہیں۔ جیسے ہمارے 3 بچے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، وہ کام پہ جاتے ہیں، تو ہماری جان لٹکی ہوتی ہے، ہمیں فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ خیر سے پہنچ جائے، خیر سے گھر آ جائے۔ پتہ نہیں کتنے منٹ ہر روز ہماری زندگی کے اس فکر میں کم ہو جاتے ہوں گے، اور ہم نے زندگی میں نادانیوں میں ہی، بھولے پن میں ہی شاید بہت سے ایسے کام کر دیے یا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا لیے جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہوتے ہیں۔ اب ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کریں اور ہمیں کوئی بری لگے بات، یا ہم کچھ کہہ رہے ہوں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہم اپنے بچے کو پالتے چلے گئے، ہم اپنا آپ کمزور کرتے ہوئے دوسرے کو اسٹرانگ کرتے چلے گئے، تو ہم اپنے بچوں میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کبھی کمزور پڑتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم وہ اسٹرینتھ تو نہیں ساری زندگی رکھ سکتے جو ہمارے پاس تھی جب ہم 20، 22، 25، 30 سال کے تھے۔ اب ہم نانی بھی ہیں، ہم دادی بھی ہیں، اور ہمیں بعض اوقات غصہ بھی چڑھتا ہے، جیسے ہم کہیں صفائی کر کے آئے ہیں، کوئی چیز رکھ کے آئے ہیں، 2 منٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز وہاں پر الٹی پڑی ہوگی، وہ سیدھی کر کے آئے تھے، وہ پھر ٹیڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ ہم جائیں گے، ہمیں سنک میں پلیٹ دکھے گی، ہم سارا کچن صاف کر کے آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی آ کے جو ہے وہ اس میں پلیٹ رکھ جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، اور ان معاملات میں ہم سخت بھی ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچوں نے
ہم سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. لیکن ایک بات جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کبھی نہیں بتائی تھی کہ ایک خوبصورت وقت تھا زندگی کا، ایک جوانی تھی، ایک بچپن تھا. اب بچیاں کیسی ہیں، کل کو کیسی ہوں گی، ان کو یہ احساس دلانا کہ آج کا دن بہت خوبصورت ہے، اور آپ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے آپ کی زندگی کم ہی ہوتی چلی جاتی ہے. اس دن سے آپ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، بڑھتے ہیں ایک گو میں، اور اس کے بعد پھر ڈاؤن ہل آپ کی زندگی جو ہے وہ جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور وہ کیا چھوڑ جاتا ہے؟ وہ چھوڑ جاتا ہے اپنی اولاد کو، جو کہ اس نے پالی ہوتی ہے، جس میں کہ اس نے اپنی جان ڈال کر اپنی جان کو ختم کر لیا ہوتا ہے. تو کوئی بھی ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے کچھ کرتے ہیں، یا اپنی زندگی اپنے اولاد کو دے کر چلے جاتے ہیں، اپنی تربیتیں، اپنی تعلیم، اپنی نیکیاں، اپنی جائیداد، اپنی وراثت، ہر چیز اپنے بچوں کو جو دے کر جاتے ہیں، وہ اپنی اولاد پر قطعاً کوئی احسان نہیں کرتے. یہ ان کے فرائض ہوتے ہیں، اور فرائض کے صلے نہیں ہوا کرتے، وہ ادا کیے جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسی سائیکل پہ چلیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بھی ایک سوچ رکھیں، اپنی بھی ایک اپروچ رکھیں. ہم ایک بلائنڈ بلیور نہ ہوں، اور ہم ایک سائیکل کو بریک کرنے والے ہوں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں کہ بچیوں کو اپنے ماں باپ کے گھر کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. ہاں، مانا ہونی چاہیے، وہ چھوڑ کے آئی ہوتی ہیں، وہ بہت محسوس کرتی ہیں، لیکن وہ جو اپنے آس پاس کی خوشیاں ہیں، جو اپنے آس پاس کے لوگ ہیں، جو ان کا شوہر ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا گھر ہے، وہ پیچھے دیکھتے ہوئے ان سب کو اگنور کر رہی ہوتی ہیں لاشعوری طور پر. انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب ان کا بچہ ان سے دور ہو گیا. انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ کتنے منٹ آ کے ان کے پاس دن میں بیٹھ رہا ہے. اور آج کل تو یہ زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہ جو آج کل کی ڈیوائسز ہیں، موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، گیمز ہیں، آئی پیڈ ہے، لیپ ٹاپس ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں آج کل یہ چیزیں ہیں. وہ پہلے ہی بچہ جو ہے وہ آپ کو وقت نہیں دیتا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آ کے بیٹھتا ہے. ہم بڑے کو دیکھتے ہیں، وہ یہاں ہوتا ہے جب جو ڈاکٹر ہے، ہم یہاں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم سارا وقت کام کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہم تھک بھی جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک لمحہ بھی 24 گھنٹے میں ایسا نہیں آتا ہے کہ ہم وہ کر رہے ہوں جو ہم چاہ رہے ہیں، کہ ہم بیٹھیں، چائے کی پیالی لیں، اور ٹی وی پہ جو انڈیا کا انڈین آئیڈل وغیرہ کے پروگرامز آتے ہیں بچوں کے گانوں شانوں کے، وہ سنیں. ہمیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ہمیں وقت ہی نہیں مل پاتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ چلتے اپنا آپ ان میں ڈالا، اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم یہاں کام کر بھی رہے ہیں تو ہمارے بچے وہاں کچن میں ڈنر نہیں کریں گے. وہ یہاں لا کے اس بیڈ روم میں بچوں کا پلے میٹ بچھا کے، اوپر وہ جو کھانے والے دسترخوان ہم نے رکھے ہوئے ہیں الماری میں، وہ بچھا کے یہاں پر ڈنر کر جائیں گے. اب ہمارے یہاں کے بچے ہیں کمروں میں برگر لے کے گھسے ہوتے ہیں، کھانا لے کے گھسے ہوتے ہیں، کوئی کبھی کھا رہا ہے، کوئی کبھی کھا رہا ہے. یہ اٹریکشن آپ کے بچوں میں ہونی چاہیے، یہ محبت آپ کے بچوں میں ہونی چاہیے. اور یہ کب ہوگی؟ جب ان کے وقت پہ آپ بیٹھے ہوں. اگر آپ نے ساری زندگی اپنے پیرنٹس کا گھر دیکھتے ہوئے گزارا، آپ کی ساری محبتیں، ساری ڈیووشن، ساری سیکریفائزز اپنے بہن بھائیوں کے لیے زندگی بھر رہی ہوں، تو آپ کے بچے آپ سے پھر یوں محبت نہیں کریں گے. آپ سے محبت وہ صرف اسی صورت میں کریں گے کہ وہ آپ کی پرائیورٹی تھے.